الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم۔ قرآن کریم میں 23واں پارہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے اسے آج تراویح میں سنا۔ 23ویں پارے کی یہ ایک بڑی آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے جس میں حق تعالی شانہ نے اہل علم کے متعلق ایک بڑی حقیقت کا اظہار فرمایا کہ دنیا والوں، تمہیں یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم جو چاہو اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے حالات سے فیصلہ کرو، باقی حقیقت یہ ہے کہ اہل علم اور غیر اہل علم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل اے پیارے اور مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ہمارے آقا سے فرماتے ہیں خطاب کر کے، آپ بتلائیے لوگوں کو، کہہ دیجیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کو ہم نے اپنا علم دیا ان کا مرتبہ اور جن کے پاس علم نہیں، کیا ان کا مرتبہ ایک ہو سکتا ہے؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آسمان اور زمین ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہ ایک نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اہل علم اور غیر اہل علم ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ غور کیجئے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت میں، امت کے مختلف طبقے ہیں، لیکن ساری امت کے جس طبقے کو اپنا اور نبیوں کا وارث بیان کیا وہ کون ہے؟ علماء ہیں۔ علماء ہی کے بارے میں یہ فرمایا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے حقیقی وارث یہ علماء ہیں۔ مجھے ابھی اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے ہمارے استحقاق کے بغیر ایک بات دل میں ڈالی، یہ العلماء ورثۃ الانبیاء جو فرمایا، راز کیا ہے؟ غالباً وجہ یہی ہے، اگر صحیح ہے تو اللہ کی جانب سے، ورنہ اپنا قصور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں، ہمارے آقا کے بعثت کے مقصد کو 4 مقام پر قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضور کو اللہ نے دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا تھا، آپ کی بعثت کا کیا مقصد تھا، آپ کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا، 3 مقصد بیان کیے ہیں۔ کتنے مقصد؟ یعنی حضور کے 3 کام تھے، ان 3 کاموں کے لیے اللہ نے حضور کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اس مضمون کو اللہ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں، اس کے بعد سورہ بقرہ ہی میں دوسرے پارے میں، اس کے بعد سورہ آل عمران میں، اور اس کے بعد سورہ جمعہ میں 4 جگہوں پر بیان کیا ہے۔ وہ 3 مقاصد کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے بندوں کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے سنانا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ پہلا کام تھا نبی کا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے آقا کی بعثت کا پہلا بنیادی مقصد تلاوت آیات ہے۔ اب دیکھیے اس مقصد سارے نبوت کے یہ جو 3 کام ہے، پہلا کام قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنانا۔ اب علماء کا ایک طبقہ جو ائمہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کے اندر قرآن سناتے ہیں۔ ایسے ہی جو مکاتب کے علماء ہیں وہ مکتب کے اندر یہی تو خدمت، جو یتلو علیہم آیات ہی والا جو نبوت والا کام تھا، یہ مکاتب کے علماء نے، مساجد کے ائمہ نے اس شعبے کو سنبھالا ہوا ہے کہ نہیں سنبھالا ہوا ہے؟ یہ نبوت والا کام بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ پہلا کام، چونکہ یہ وارث ہے نا، اس لیے علماء کے ہر طبقے نے نبوت والے کام کو سنبھالا ہوا ہے، کسی نہ کسی شعبے میں، کسی نہ کسی درجے میں۔ اب یتلو علیہم آیاتہ کو آپ مکاتب کے علماء کو سمجھ لیجئے، اور مدارس کے اندر جو حفظ کے علماء ہیں ان کو دیکھ لیجئے، وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ نبوت کا دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ٹھیک ہے نا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے بندوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا، دلوں کی صفائی کرنا، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کرنا، یعنی ان کے دل کی دنیا کو بدلنا، دل پر محنت کرنا۔
چنانچہ علماء کا ایک طبقہ اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے، یہی تو مقصد ہے، یہ جو بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل بدل جائیں، لوگوں کے دلوں سے حسد ختم ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے کبر ختم ہو جائے، اور جو دل کے اندر رذائل ہے وہ پاک وہ مٹ جائیں، یہی تو مقصد ہے۔ علماء کا ایک طبقہ جو واعظ و نصیحت میں ایسے ہی تزکیہ اور خانقاہوں میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اسی شعبے کو سنبھالے ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، تیسرا کام ہے نبوت کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو علماء اپنے مدارس کے اندر قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، اس کی تفسیریں بیان کرتے ہیں، اور حکمت سے مراد ایک تفسیر حدیث بھی ہے اور ایک تفسیر سنت بھی ہے، اور حدیث و سنت میں تقریباً حدیث و سنت ایک ہی ہے، علمی اعتبار سے ذرا سا کچھ فرق ہے، وہ بہت علمی پیچیدہ ایک فرق ہے جو عوام کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ بہرحال کتاب و حکمت سے مراد قرآن کی تعلیم دینا، حدیث کی تعلیم دینا اور سنتوں کی تعلیم دینا۔ ہمارے مدارس کے اندر تفسیر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو جو علماء اس میں مشغول ہیں گویا وہ نبوت والا تیسرا جو کام ہے، تیسرا جو شعبہ ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ خیر، تو اس لیے بھی حقیقت یہی ہے کہ نبی کے وارث یہ علماء ہیں۔ اللہ کرے ہمارے، بولتے تو ہم ضرور ہیں، کہتے تو ہم ضرور ہیں، اپنی نجی مجلسوں میں بھی یہ باتیں کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا کوئی خاص مظاہرہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں علماء نبی کے وارث ہیں، لیکن ان کا جو احترام کرنا چاہیے، کیا ہم وہ احترام کرتے ہیں؟ مجھے مت جواب دیجیے، آپ اپنے آپ ہی کو جب کمرے میں تنہائی میں جائیں گا تب اپنے آپ کو جواب دیجیے اس سوال کا۔ ابھی آپ کوئی جواب نہ دیں، بالکل جواب نہ دیں، کیا ہم واقعتاً ان کو نبی کے وارث سمجھ کر کے ان کے ساتھ وہی احترام کا معاملہ کرتے ہیں جو ان کے شائع نشان ہیں؟ ہمارے آقا نے حدیث پاک میں ترغیب و ترہیب کی بھی روایت ہے، اور بھی بڑی مشہور یہ روایت ہے جس میں یہ فرمایا تھا، اے لوگو کن عالمن، عالم بن جاؤ، علم حاصل کرو تو تم عالم بن جاؤ گے۔ حصول علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، جس عمر کے جس مرحلے میں تم علم حاصل کرنا چاہو حاصل کر سکتے ہو، علم حاصل کر کے عالم بن جاؤ، تمہارا مقام بڑھ جائے گا۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ علماء کے بارے میں فرمایا، والذین اوتوا العلم درجات، جن کے اللہ نے علم دیا ان کے درجات کو اللہ نے بلند کیا، ان کو رفعت عطا کی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کن عالما، یا تو عالم بن جاؤ۔ اچھا جی، اگر آپ عالم نہیں بن سکے، اب آپ کی عمر ہو چکی، آپ کسی مدرسے کے اندر باقاعدہ داخلہ نہیں لے سکتے، اور باقاعدہ علم کے حصول کے لیے جو نظام ہے مدرسے کا، جو نصاب ہے، وہ اگر آپ کے لیے اب ایک عمر کے بعد پڑھنا مشکل ہو گیا، تو آقا فرماتے ہیں پھر دوسرا کام یہ کرو، او متعلما، طالب علم بن جاؤ۔ آپ اگر نہیں عالم بن سکتے، کسی اپنے بچے کو طالب علم بنا دو، علم کا طالب بن جا۔ علم کے طالب بننے کے لیے مدرسے جانا ضروری نہیں ہے، میں سب کیسا ہو، یہ ہمارے علماء جو موجود ہیں، آپ الحمدللہ آپ تو خیر اسی مسجد کے ہیں، ورنہ جو جس علاقے کا ہے وہاں کے جو امام ہیں، اگر کسی کے اندر واقعتاً سچی طلب ہے تو یہ سچی طلب کے بعد میں اپنے مقام علماء سے اور ائمہ سے حصول علم کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ جاب کرتے ہو تو اس سلسلے کے جو مسائل ہیں، آپ پر نماز فرض ہے، نماز کے سلسلے کے جو مسائل ہیں، عبادات کے سلسلے کے جو مسائل ہیں، شادی بیاہ کے جو مسائل ہیں، جس سے ہمارا تعلق ہے، ان مسائل اور ان شعبوں کے احکام کو علماء سے سیکھنا یہ طلب کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اپنے اندر طلب پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ بے طلبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً نہ علم دیتے ہیں نہ ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کا عام ضابطہ یہی ہے، قرآن نے کہا نا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم تمہارے دلوں کے اندر علم و ہدایت کو چھوڑ دیں جبکہ تم چاہو بھی نہیں۔ اس لیے اپنے اندر طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسی کو ہمارے آقا فرماتے ہیں یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو۔
اور اگر آپ نہ عالم بن سکتے ہیں نہ طالب علم بن سکتے ہیں، کسی وجہ سے یہ دونوں آپ کے پاس موقع نہیں ہے، تو پھر آقا فرماتے ہیں او مستمعا، کم سے کم پھر تیسرا کام یہی کر لو کہ علماء کی، اہل علم کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سننے والے بن جاؤ، ان کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سنو، اس لیے کہ اللہ کے کرم سے ان کی باتیں علم والی ہوتی ہیں، قرآن والی ہوتی ہیں، حدیث والی ہوتی ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے نا، ایک عالم دین کا بیان ہو یا غیر عالم کا بیان ہے تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا سارا بیان کتاب و سنت کی روشنی میں عموماً ہوا کرتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں او مستمعا، ان کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سننے والے بن جاؤ۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس سے سن کر کے بھی آدمی علم حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ حصول علم کے 5 اسباب جو علماء نے بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک بہت بنیادی سبب سننا بھی ہے۔ تو بہرحال تیسرا حکم حضور نے یہ دیا کہ او مستمعان، یا ان کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، اور چوتھا حکم یہ دیا کہ مان لیجئے آپ کے پاس اس کا بھی موقع نہیں ہے، آپ کسی ایسی جگہ میں رہ رہے ہیں جہاں نہ علم حاصل کرنے کا موقع ہے، نہ وہاں کوئی عالم دین ہے کہ آپ ان کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سنیں، ایسا اگر موقع ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس تو یہ بات نہیں ہے نا، الحمدللہ ہم علماء کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں بستی میں رہ رہے ہیں، بے شمار علماء ہیں، بہت سے علماء ہیں، میرے عزیزوں ان کی قدر کر لو۔ علماء کے سلسلے میں ایک عجیب بات میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی، میں سمجھتا ہوں یہ آپ لوگوں کی توجہ اور طلب کی برکت ہے، اور شاید میرے والد محترم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ رحمت تاجر ہم پر حافظ کے ساتھ دائی اور قائم رکھے۔ میرے دل میں ایک عجیب و غریب بات آئی، میرے عزیزوں چوتھی بات پہلے سن لو، اس کے بعد میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، اس کا کسی طرح کانٹیکٹ ہے۔ آقا فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کی باتوں کو سننے والا بنو، اور محبا، اگر تمہارے پاس اس کا بھی موقع نہیں ہے تو کم سے کم ان سے محبت رکھنے والے بنو۔ محبت تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ دنیا ناچنے والوں سے اگر محبت کرتی ہے، دنیا اگر کھیلنے والوں سے محبت کرتی ہے، اور دنیا نہ جانے کس کس پولیٹکس والوں سے محبت کرتی ہے، اور نہ جانے کس کس سے محبت نہیں کرتی، تو ہمیں حق بنتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے، جن کے سینوں میں اللہ کا علم ہے، جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، ایسے علماء اور حفاظ سے محبت کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آقا فرماتے او محبا، ان سے محبت کرو۔ میرے دل میں یہ بات آئی، علماء کے ساتھ ہمارا وہ معاملہ ہونا چاہیے جو شہد کی مکھی کا ہوا کرتا ہے، علماء کے ساتھ ہمارا وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو پخانہ کی مکھی کا ہوا کرتا ہے۔ کچھ سمجھے آپ؟ دونوں ہے نا، مکھی دونوں ہیں، شہد کی مکھی وہ ہمیشہ پھولوں پر بیٹھا کرتی ہے، اس کی نظر ہمیشہ پھولوں پر پڑتی ہے، اور گارڈن میں جا کر قسم قسم کے پھولوں سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے، اور قسم قسم کے پھولوں سے وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ علماء کے لیے ہم شہد کی مکھی بن جائے، جو بھی عالم دین ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائے، بظاہر وہ ہمارے ساتھ جڑتا ہو تو بھی اور نہ جڑتا ہو تو بھی اس کے پاس اللہ کا صحیح علم ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شہد کی مکھی بن جائے۔ جیسے شہد کی مکھی باغ کے مختلف پھولوں میں جا کر کے مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے، یعنی مختلف پھولوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، یہ علماء بھی اللہ کے باغ کے مختلف پھول ہیں، ان سے مختلف اعتبار سے فائدہ اٹھائیے۔ حافظ صاحب ہے ان سے جو ہے قرآن سنیے، قاری صاحب ہے ان سے قرآن صحیح کرائیے، عالم دین ہے ان سے جو ہے علم حاصل کیجیے، مفتی صاحب مسائل وغیرہ وغیرہ مختلف اعتبار سے ان سے فائدہ اٹھائیے، اور ہمیشہ نظر جو ہے ان کے علم اور ان کی ہدایت کے رس پر رکھیے۔ پخانہ کی مکھی نہ بنے، پخانہ کی مکھی کی نظر ہمیشہ گندگی ہی پر پڑتی ہے۔ علماء بھی انسانی سماج ہی کے تو لوگ ہیں نا، وہ فرشتوں کی دنیا کے تو لوگ نہیں ہیں، کچھ خامی ان میں بھی ہو سکتی ہے، کچھ کمزوری ان میں بھی ہو سکتی ہے۔ جب ان کے اندر کوئی آپ جو ہے پخانہ کی مکھی کی طرح نہ بنے کہ خامیاں تو خوبیاں تو نظر ہی نہیں آتی، اور نظر آتی ہے تو کیا آتی ہے؟ جیسے وہ پخانہ کی مکھی کو انسان کے بدن کے اندر اگر کوئی چیز نظر آتا ہے تو لہو اور پیپو وہیں جا کر بیٹھتی ہیں، یہ پخانہ کی مکھی والی صفت ہے۔ ہمیں اگر علماء کی خوبیاں نظر نہیں آتی، علماء کی اچھائیاں اگر نظر نہیں آتی، ان کی دینی علمی خدمات اگر نظر نہیں آتی، اور ان کی خامیوں ہی پر نظر پڑتی ہیں، تو کیا یہ پخانہ کی مکھی والی مثال نہیں ہے؟
کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کرے یہ مثال ہمارے آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے آقا فرماتے او محب بن، ان سے محبت کرنے والے بنو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، ان کا اکرام کرو، ان کی حاجتوں کا لحاظ رکھو، ان کی ضرورتوں کا دھیان رکھو، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے آقا فرماتے پانچویں نہ بنیو ولا تکن الخامسہ، پانچواں نہ بنیو۔ پانچویں نہ بننے کا مطلب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے نفرت کرنے والے بن جائے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں اگر شاید اس پر زیادہ بولنے لگوں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں غلط فہمی آ جائے کہ یہ اپنی طرف متوجہ کر۔ بات میرے بھائیوں ایسی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے ہمارے آقا نے یہ جو فرمایا کہ پانچویں نہ بنیو، اس کا مطلب یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دل کے اندر علماء کی نفرت آ جائے اور تمہارے دل کے اندر ان کی محبت میں کمی آ جائے۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ پاک جسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اس کی ایک نشانی یہ ہے اسے علماء کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ برائیاں تو دنیا کرتی ہیں لیکن اسے کسی کی برائیاں نظر نہیں آتی، خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اسے کسی کی خامیاں نظر نہیں آتی۔ برائیاں اگر اسے نظر آتی ہیں، خامیاں نظر آتی ہے تو یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے نا بھائی۔ میں نے کہا شہد کی مکھی بن کر کے ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں، پخانہ کی مکھی بن کر کے ان کے ساتھ معاملہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حقائق سمجھا دے۔ اللہ کرے یہ بیان خاص طور پر وہ لوگ جن کے دلوں میں علماء کی عظمت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، پتہ نہیں کس کس غلط فہمیوں میں مبتلا ہے اور پتہ نہیں شیطان نے ان کے دماغوں میں کیسے کیسی بدگمانیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بدگمانیاں ختم ہونے کا یہ بیان ذریعہ بن جائے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آمین کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہے نا آمین کہنے میں؟ تو پھر کہو نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو حقائق سمجھا دے اور علماء کی طرف سے ہمارے دلوں کو صاف کر دیں اور حدیث کے مطابق ان سے سچی محبت رکھنے والے ہم بن جائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔